اس سارے معاملے میں حکومت ایک بار پھر پھنسی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، پھر مشکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ کس طرح سے چونکہ حکومت کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کرانے کے لیے ان کو ایک جو اکثریت چاہیے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی نظر تھی کہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ الیکشن کمیشن جب یہ آج دینے جا رہا تھا، امکان تھا اس کا، ایک ایسے وقت میں سپریم کورٹ کے ججز کی وضاحت آنا، کس طرح سے ہمارے پینلسٹ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تعارف کروا دیتی ہوں، احتشام الحق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، حماد روہیلا ہیں، اسد نظامی ہیں، علی آفتاب ہیں، آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ احتشام صاحب، بڑی اہم ڈیولپمنٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا انٹرو میں ذکر کر دیا کہ یہ 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا 8 ججوں کا میجورٹی کا فیصلہ تھا، جس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو نہیں مانا گیا، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریٹروسپیکٹو اسپیکٹ سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی پرانے حساب سے نہیں آپ دیکھ سکتے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ پہلی اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن گیا تھا سپریم کورٹ کے پاس 14 سپٹمبر کو ایک کلیریفیکیشن آئی تھی، ٹھیک ہے، پہلے شارٹ آرڈر آیا تھا، پھر ڈیٹیل آرڈر آیا، پی ٹی آئی بھی اس حوالے سے کورٹ میں گئی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے پاس گیا تھا، الیکشن کمیشن دوبارہ گیا وضاحت کے لیے، اور آپ نے دیکھا اس کے 11 اجلاس الیکشن کمیشن کے ہوئے ہیں، جب 7 اجلاس ہو چکے تھے اس وقت ان کے پاس گئے تھے الیکشن اپنا سپریم کورٹ کے پاس کہ جی دیکھیں آپ جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہی۔ اسی دوران آپ نے دیکھا اسپیکر اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی خط اور اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کا بھی خط ہمیں آ چکا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے نا آپ جس طرح ہم نے آپ کو کہا ہے ڈائریکٹ کیا ہے دیں ان کو، اس حوالے سے اپنا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اور کل سے جو آپ نے دیکھا جو خبریں آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا، جو ذرائع سے خبریں تھیں کہ آج وہ حتمی اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اب اس دوران آپ نے دیکھیں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس دوران ہی سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت دوسری جاری کر دی۔ اب یہ پہلے کیوں نہیں گئی؟ اب سوالیہ ہمارے زیادہ میں بتائیں گے، اس کا کانگریزنس پہلے کیوں نہیں دیا گیا، کیوں نہیں پارٹیز کو ساری کو نوٹس کیا گیا، یا یہ کہ آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن بار بار دینی پڑتی ہے؟ آپ پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو سیزیدہ لوگوں کو بلائیں کہ جی آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ہائی کورٹس جو بیٹھی ہیں وہ عمل درآمد کرائیں گی۔ اب اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن کیا بنتی ہے، اس کی ٹائمنگ آمنہ دیکھتے ہوئے دیکھیں نا، اب حکومت کے لیے اور اتحادیوں کے لیے ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں، میرے پیرنٹس بھی جانتے ہیں کہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ 25 اکتوبر گزرنے کے بعد یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر اس نظام کو چلنا ہے تو پھر یہ ترمیم ضرور منظور ہونی ہے، جس کے لیے سر درد کی بازی لگائی گئی تھی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آج کیبنٹ کا اجلاس ہونا تھا، ابھی تک نہیں ہوا، کو سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا، قومی اسمبلی کا اجلاس بنانا تھا، ابھی تک اتفاق رائے جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے۔ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہیں، اسی اسنا میں سپریم کورٹ کی یہ کلیریفیکیشن آنا یہ آئی اوپنر ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی یہ بتا رہی بڑا واضح طور پہ کہ عدلیہ کے اندر جو ڈویژن ہے وہ کھل کے اور مزید سامنے آ گئی۔ ابھی دیکھیں اس حوالے سے سب کے سامنے ہی ہے نا، یہ جو آنکھ مچولی کا ایک کھیل جاری ہے، وہ حکومت کی جانب سے ہو یا ججز کی جانب سے ہو، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عدلیہ کی جانب سے ہو، یہ تو ہمارے سامنے ہی معاملات بڑے کھل کے واضح طور پہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جو اہداف حاصل جی سائیڈز تو ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نا، اگر میرا خیال ہے اگر لائٹر نوٹ پہ بات کریں، آپ بھی لاہور کے رہنے والی ہیں، ابھی ہم کہتے ہیں کہ کس ادارے نے کھچ ماری ہے، اب آپ مجھے پوچھیں گے کھچ کیا ہوتی تو علی آپ کو بتا دیں گے، کہا جاتا ہے کہ چول کی ایک ایڈوانس فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کھچ جو ہے نا یہ چول کی ایڈوانس فارم ہے، کون کیا کر رہا ہے دیکھنے والی بات ہے۔ اس وقت ملک کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کسی کو اس پرواہ نہیں ہے، سارے اپنے پوسٹ کول میں بیٹھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اہداف حاصل ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیٹسٹ اطلاع یہی ہے کہ وہ کسی حد تک اپنی باتیں منوانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اب پی ٹی آئی کے پاس جا کے ان کو منوانا تھا کہ یہ بینچ بن رہا ہے، آپ اس کو بھول جائیں، اب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے یہ آج کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا، یہ حکومت جو اس وقت پلان کر چکی ہے اس پہ ایک زبردست تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ حکومت اب کیا کرے گی، سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، فیوچر کا پولیٹیکل کیا سینیریو بنے گا، اب یہ پھر معاملہ لمبو میں چلا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔